وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کی جن آیات میں گفتگو جاری ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہے کہ یہ جنگی حالات میں مسلمانوں کی دشمن کے ساتھ جو مارکے تھے، جو لڑائیاں تھیں، اس دوران میں یہ آیات آئی ہیں۔ اور بعض مفسرین اور محققین کی رائے یہ ہے کہ جنگ بدر اور بدر سے پہلے والے جو حالات ہیں اس کے بارے میں، جیسا کہ تاریخ میں بھی موجود ہے کہ کفار و مشرکین کی طرف سے، ان کے لیڈروں کی طرف سے بعض افراد کو بھیجا گیا کہ آپ مسلمانوں میں، مدینہ والوں میں جا کر یہ خبریں پھیلائیں کہ کفار کا لشکر ان پہ حملہ کرنے والا ہے، آپ کمزور ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تاکہ اہل مدینہ کو مایوس کیا جائے، نا امید کیا جائے، وہ اپنی صلاحیتوں میں شک کرنے لگ جائیں۔ اسی وجہ سے اس آیت میں فرمایا کہ جب کوئی خبر آتی ہے، جب کوئی امن کا معاملہ ہے، فتح کا معاملہ ہے، شکست کا معاملہ ہے، دشمن کے اٹیک کا مرحلہ ہے، اس کی خبریں ہیں، تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، معاشرے کے ہر فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے جس کے جو مرضی میں آئے، جو جی میں آئے، وہ اس طرح کی خبر پھیلا دے، اور آج کے دور میں وہ سوشل میڈیا پہ دے دے، وہ اپنے پیج پہ دے دے، بلکہ ان اخبار کا جو آج کہا جاتا ہے، جو اس کے باقاعدہ سورسز ہوتے ہیں، ان کی طرف سے آج کے دور میں جب ہمارے درمیان رسول اللہ کی ذات نہیں ہے، اولی الامر جو ہے وہ ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے، اس صورت میں جو پہلے والے مصادیق ہیں ان کے علاوہ کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آج کے دور میں جن افراد کے ہاتھ میں یہ معاملہ ہے، جو ذمہ دار شخصیات ہیں، جو ذمہ دار سائٹس ہیں، ان کے علاوہ ہمیں کہیں سے خبر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ دشمن کے چینلز، ان کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے اٹیک سے پہلے، حملہ سے پہلے مسلمانوں کو نا امید کیا جائے، امت کو نا امید کیا جائے۔ یہ اس دور سے کفار و مشرکین کی اور یہود و نصارہ کی سازش تھی جو آج تک جاری ہے۔ لہذا فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ضعیف ایمان والوں کے پاس، جب مومنین کے پاس، وہ مومنین جو ضعیف ایمان والے ہیں، یا منافقین کے پاس جب کوئی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا، وہ فتح کا معاملہ ہو، ظفر کا معاملہ ہو، یا صلح کا معاملہ ہو، دشمن کے اٹیک کا معاملہ ہو، کوئی بھی اس طرح کی بات آتی ہے، اذاعوا بہ، اس کو پھیلاتے ہیں۔ بعض ممکن ہے ایسے معاملات ہوں جو خفیہ معاملات ہوتے ہیں، امت کے اپنے مسائل ہیں، ایک معاشرے کے، ایک ملک کے اپنے مسائل ہیں، جس کو پھیلانا جو ہے وہ ممکن ہے نقصان میں ہو معاشرے کے، لہٰذا وہاں پہ یہ کون تشخیص دے سکتا ہے؟ یہ رسول خدا تشخیص دے سکتے ہیں، یہ اولی الامر وہ بتا سکتے ہیں کون سی خبر ہمیں پھیلانی چاہیے، کس کو ہمیں سیکرٹ رکھنا ہے، کس کو ہمیں نہیں پہنچنے دینا دشمن تک یا دوسرے افراد تک۔ فرمایا یہ پھیلا دیتے ہیں، جب بھی کوئی امن کی خبر آتی ہے، معاملہ آتا ہے، جب کوئی خوف کا معاملہ آتا ہے، یہ پھیلاتے ہیں اس کو۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر یہ رسول کی طرف پلٹا دیتے، کوئی خبر آئی ہے، فوری رسول خدا کی خدمت میں آئیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے، اولی الامر کی طرف پلٹا دیں۔ پہلے قرآن کریم بتا چکا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منہم،
تو جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے، جب جنگی حالات ہیں، معاشرہ اضطراب کا شکار ہے، تو وہاں کس کی طرف رجوع کرنی ہے؟ کس میں یہ قدرت تشخیص موجود ہے جو معاشرے کو سکون اور اطمینان دے سکتا ہے، جو تشخیص دے سکتا ہے کون سی قبر پھیلانی چاہیے اور کون سی نہیں؟ یہ فقط اولی الامر میں اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ اگر یہ پلٹا دیتے رسول کی طرف، اولی الامر کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان افراد میں سے جو اہل تحقیق ہیں وہ اس خبر کو جان لیتے، وہ اس کی تشخیص دیتے، پھر ان کو معلوم ہوتا کہ کون سا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک تھا اور کون سا معاملہ وہ غلط تھا۔ لہٰذا جب رسول خدا رائے دیں گے، جب اولی الامر جو ہے وہ بتائیں گے، پھر بھی ممکن ہے بعض افراد کے لیے قابل فہم نہ ہو، لیکن جو غور و فکر کرنے والے ہیں، یستنبطونہ، یعنی جو گہرائی میں جانے والے افراد ہیں، جو استنباط اور استخراج کی توان اور طاقت رکھتے، وہ جان لیتے کہ واقعاً اسی طرح سے ہے جو رسول خدا نے حکم دیا یا اولی الامر نے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے، تم انہی افواہوں کو پھیلانے لگ جاتے، اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوتا، اسلامی معاشرے کا نقصان ہوتا، لہٰذا ان چیزوں کو تم پھیلانا شروع کر دیتے۔ لیکن خدا کا فضل ہے، خدا کی رحمت ہے کہ اس نے اس طرح اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا، اس نے فرمان بتائے، اس نے احکامات بتائے کہ تم نے کیسے عمل کرنا ہے، تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے، الا قلیلا، ہاں مگر کم افراد وہ ایسے ہیں شیطان جن پہ مسلط نہیں ہے، وہ شیطان کے اشاروں پہ نہیں چلتے، شیطان ان پہ مسلط نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ اولی الامر اور ان کے جو خاص افراد ہیں وہ ان افراد تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، رسول اللہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا آپ اللہ کے راستے میں لڑیں، قتال کریں، آپ کو اپنے نفس کے علاوہ تکلیف نہیں دی گئی، آپ مکلف ہیں۔ تکلف وہی لفظ ہے جو مکلف کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب تکلیف دی جاتی ہے یعنی آپ کی ذمہ داری، آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب بچی 9 سال کی یا لڑکا سن بلوغ پہ پہنچتا ہے تو وہ مکلف ہوتے ہیں، مکلف یعنی اب ان کو احکام جو ہے ان کو انجام دینا ہے۔ رسول خدا کو مخاطب قرار دیتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا آپ قتال کریں، آپ دشمن سے مقابلے کے لیے جائیں، لیکن آپ کی اپنے نفس کی ذمہ داری ہے، اپنے علاوہ آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کسی کے ذمہ دار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان تک پیغام پہنچائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ شرکت نہ کریں، اگر وہ واپس آئیں، اگر وہ میدان چھوڑ دیں، اگر وہ شریک نہ ہوں، اگر وہ دشمن کے مقابلے میں جاتے ہوئے راستے سے واپس آ جائیں، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو پروردگار عالم آپ سے سوال کرے گا، آپ کو باز خاص کرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ مومنین کو تشویق دلائیں، شوق دلائیں، ان کو رغبت دلائیں، ان سے گفتگو کریں، جنگ کے فضائل، اس کا ثواب، آخرت میں اس کا اجر، شہادت اور شہید کا مقام، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، امید ہے پروردگار عالم روک لے گا کافروں کا جو بأس ہے اس کو تم سے، یعنی وہ جو ان کی سختی ہے، ان کی قدرت ہے، وہ جو جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو پروردگار عالم ان کے ہتھ کنڈوں کو روک دے گا، ان کے باعث سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ البتہ اگر معاشرے اس پہ عمل کرے تو پروردگار عالم نے پھر بھی عصا کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اور بہت سے پہلو ہیں جنگی معاملات میں جن کی رعایت ضروری ہے۔ تو جہاں پہ بہت سارے معاملات ہوں، ایک بات اگر ہوتی ہے وہاں پروردگار عالم عصا کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی جب یہ ساری چیزیں ان کی رعایت کی جائے تب وہ نتیجہ نکلتا ہے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور پروردگار عالم قدرت کے حوالے سے، عذاب اور سزا کے حوالے سے سب سے زیادہ شدت والا اور طاقت والا ہے۔ ہم نے کہا کہ ان کا باعث ہے، کافروں کا باعث، دشمن کا باعث، ان کی طاقت، ان کی قدرت، ان کی تلوار سے پروردگار تمہیں محفوظ رکھے گا،
ان کی تلوار اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، اس میں اتنی قدرت نہیں ہے، ان کی جنگی پلاننگ وہ اتنی مضبوط نہیں جتنی پروردگار عالم کی ہے۔ لہٰذا باس اور تنکیل اور نکال وہ سزا ہوتی ہے جو دوسروں کی عبرت کا باعث بنے۔ پروردگار جو ان کو سزا دینے والا ہے، ایسی کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ پروردگار کے پاس جو قدرت ہے، جس طرح سے وہ ان کو شکست دے گا، ایسا کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پروردگار عالم ہمیں وہ توکل عطا کرے، وہ عقیدہ عطا کرے، وہ ہمت عطا کرے جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے خصوصی ماننے والے، ان کے یار و انصار جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، جو ان کا توکل تھا، جو ان کی نگاہ اور دید تھی، پروردگار عالم ہمیں بھی آج کے دور میں عطا کرے تاکہ ہم آج کے دور میں دشمنوں کا اسی انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔